وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین۔ قابل احترام اس عظیم الشان اجلاس عام کی صدارت کر رہے میرے محترم دوست فضیلت الشیخ غیاث الدین السلفی حفظہ اللہ و تولی، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، آس پاس سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، یہ 22واں سالانہ اجلاس عام ہے اور اس اجلاس کے خطبہ میں آپ کے سامنے مجھ سے پہلے دیگر مقررین نے خطاب کیا اور آخر میں میری باری آئی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو باتیں آپ کے سامنے بیان ہوں وہ باتیں یا رب کے قرآن سے ہو، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہو، ساتھ ہی ساتھ ہم سب کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ سننے کی، غور و فکر کرنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ یہ اللہ رب العالمین کا دستور ہے، یہ قانون ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، یعنی یہ مخلوق، یہ خالق نہیں ہو سکتا ہے، اس کو ایک نہ ایک دن موت آئے گی، ایک نہ ایک دن یہ مرے گا۔ یہ الگ سی بات ہے کہ کوئی جوانی گزار لے، بڑھاپا گزار لے، اس کے بعد مرے، لیکن ایک نہ ایک دن مرنا ہے، موت آنی ہے۔ اور جو خالق ہوتا اسے موت نہیں آتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے بہت کو اللہ کا درجہ دے دیا، بہت سے ایسے گزرے جس کو اللہ کا درجہ دیا ہوا ہے کہ مرے نہیں، پردہ کر گئے۔
لیکن اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کو موت آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، ہر کسی کو موت آ کر کے رہے گی۔ بعض کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ رحم مادر میں مر جاتا ہے، دنیا میں آتا ہے، آنکھیں بھی نہیں کھولتا ہے، مر کر کے وہ دنیا میں آتا ہے، اس نے دنیا ہی نہیں دیکھی۔ اور بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، پیدا ہوئے 1-2 دن ہوا، 3 دن 4 دن 5 دن ہوا اور ڈیٹ کر گیا، مر گیا۔ کچھ تو بچپنے میں مر گئے، کچھ تو جوانی میں مرے، کچھ تو بڑھاپے میں مرے، لیکن ایک نہ ایک دن سب کو مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ محمد رسول اللہ اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موت آ سکتی ہے اور آپ جب دنیا سے جا سکتے ہیں اور آپ کو جب دنیا میں انتقال ہو سکتا ہے، نبی اکرم کا انتقال ہوا۔ نبی اکرم کا جیسے انتقال ہوا، مدینہ کی سرزمین کے اوپر غمگین طاری ہو گیا۔ جو کھڑے ہیں وہ کھڑے ہیں، جو بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہیں، جو لیٹے ہیں وہ لیٹے ہیں۔ کوئی کسی سے بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا کہ محمد رسول اللہ کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول اب ہمارے درمیان میں نہیں رہے۔ حضرت ابو بکر کو جب معلوم ہوا اور حضرت ابو بکر وہاں پہنچے، محمد رسول اللہ کے پیشانی کو بوسہ لیا اور آپ نے وہاں پہ بڑا جامع خطاب دیا اور تمام لوگوں کے سامنے کا آپ نے باقاعدہ بخاری شریف کی وہ حدیث موجود ہے، آپ نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا، من کان منکم محمد فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ آئی دنیا کے لوگوں سنو، جو محمد کی عبادت کرتا ہے، من کان منکم محمد، جو محمد کی عبادت کرتا تھا، سن لو، فإن محمدا قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، وإن قد مات، محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ دنیا کے اندر جیوت نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، انتقال کر گئے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا، فإن اللہ حی، وہ اللہ زندہ ہے، لا یموت، اسے موت نہیں آ سکتی ہے، یعنی اللہ ہی ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ سورہ رحمان کی اس آیت کو اٹھا لینا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، ہر کسی کو موت آ جائے گی۔ دروئے زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ایک نہ ایک دن سب کو مر جانا ہوگا۔ یہ الگ سی بات ہے کہ اچانک زمین کے اندر زلزلہ ہے اور سیریا کے اندر اور ترکی کے اندر چند سیکنڈوں کے اندر بہت سی موتیں ہو جاتی ہیں اور بہت سے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ الگ سی بات ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں رہ کر کے زندگی گزارتے ہیں، عیش و آرام کرتے ہیں، اپنے بلڈنگوں کے اندر رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس کے بعد وہ جا کر کے مرتے ہیں، لیکن مرنا تو ایک نہ ایک دن ہے، ہر حال میں ہر کسی کو موت آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ ڈالکولا کے لوگوں، ایک نہ ایک دن تمہیں مرنا ہے، چاہے تم بلڈنگوں میں رہو، چاہے تم جھونپڑیوں میں رہو، چاہے تم ایسی گھروں کے اندر رہو، ایک نہ ایک دن تمہیں موت آئے گی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ مرنا تو ہوگا، مولوی ہو چاہے نہ ہو، عالم ہو یا نہ ہو، دکاندار ہو، کھیتی باڑی کرنے والے ہو، کوئی بھی ہو، موت ایک نہ ایک دن آئے گی، یہ ہو کر کے رہے گا۔ لیکن موت آئی، موت سے مومن ڈرتا نہیں ہے۔ اللہ نے اگلا جملہ جو فرمایا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہاں
قیامت کے دن تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. یعنی دنیا میں جو تم کرو گے قیامت کے دن اسی کے مطابق تم کو بدلہ ملے گا. اگر تم نے دنیا میں اچھا کام کیا تو مرنے کے بعد کل قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا اور اس دن تمہارے نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں تم کو دے دیا جائے گا. اور اگر تم نے برا کام کیا تو تمہارے بائیں ہاتھ میں تم کو نامہ اعمال مل جائیں گے. بائیں ہاتھ میں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ تو جہنمی ہے. بائیں ہاتھ میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ تو جہنمی ہے اور داہنے ہاتھ میں دینے کا مطلب تو ہے یہ کہ تو جنتی ہے. قرآن میں کہیں پہ اس کا نقشہ اس انداز میں کھینچا ہے, اس کا نقشہ اس انداز میں کھینچا ہے. اللہ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. ہاں کل قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس کو اس کے نام اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. لو نام اعمال لے لو. جب وہ دائنے ہاتھ میں اپنا نام اعمال لے لے گا وہ چیخ کر کے کہے گا فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ. او میرے بھائی, او میرے فرینڈ, او میرے سہیلی, او میرے دوست, او میرے ابو, او میرے بھائی, لو میرا نام اعمال پڑھ لو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ. مجھے یقین تھا میرا حساب مجھے اچھا ہی ملے گا. ہاں اس کو اللہ رب العالمین جنت کی سرٹیفکیٹ دے دے گا. داہنے ہاتھ میں دینے والے کو خوشخبری ہے, جس کو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا سمجھ لیے وہ جنتی ہے. اور جس کو بائیں ہاتھ میں مل گیا, اب ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ رشوت دے کر کے داہنے ہاتھ میں لے لیا جائے گا, بائیں ہاتھ میں نہیں. فرشتے کو پیسہ وسا دے کر کہہ رہے ہم کو دائنے ہاتھ میں دے دو, ایسا تھوڑی ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا لَيْتَنِي. ہاں فرمایا کہ جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال اللہ تعالیٰ دے گا وہ چیخ کر کے کہے گا یا لَيْتَهَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, کاش کہ مجھے یہ کتاب نہ ملی ہوتی. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ, مجھے میرا حساب معلوم نہ ہوتا, یہ دن مجھے دیکھنا ہی نہ پڑتا. میرے پیارے ساتھیوں, یہ قرآن کی آیتیں میں تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں, یہ کوئی شلوک اور یہ کوئی سنسکرت میں آپ کے سامنے اور مہابھارت کی میں منتر آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں. اللہ کہتا مرنے کے بعد ہم تمہیں پورا تمہیں بدلہ دیں گے, پورا تمہیں بدلہ دیا جائے گا. اس وجہ سے دنیا میں جو کچھ کرو جیسا کرو بہت سوچ سمجھ کر کے کیا کرو. صبح میں جب تم اٹھتے ہو, جب صبح کرو, جب دن کی شروعات کرو تو اللہ کا نام لے کر کے تم شروع کرو. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور. صبح کے وقت تم اللہ کا نام لے کر کے شروعات کرو. صبح کے وقت اٹھو, فجر کی وقت نماز جا کر کے فجر کی نماز پڑھ لو اور نماز پڑھنے کے بعد رزق حلال کے لیے تم نکل جایا کرو, روزی روٹی کمانے کے لیے نکل جایا کرو. یعنی دن کی شروعات اللہ کے نام سے تم کیا کرو. اور جب تم کماؤ تو رزق حلال کماؤ. ظہر کے وقت اذان ہو تب بھی تم نماز پڑھو, عصر کے وقت اذان ہو تب بھی تم نماز پڑھو, مغرب میں نماز ہو تب بھی تم نماز پڑھو, عشاء کے وقت اذان ہو تب بھی تم نماز پڑھو. یعنی اللہ تعالیٰ کو مت بھولو, کیونکہ قرآن باقاعدہ کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس کو جہنم سے بچا لیا گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, اور جنت کے اندر انٹری کر دیا گیا, یا جو آدمی جہنم سے بچ گیا اور جنت کے اندر چلا گیا, قرآن کہتا فقد فاز, سب سے بڑا کامیاب آدمی وہی ہے. سب سے بڑا کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے. اتنا آسان نہیں ہے کہ آدمی جہنم سے بچ جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا. سب سے بڑا کامیاب, سب سے بڑا چتر, سب سے بڑا چالاک, سب سے بڑا چتر و چالاک آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد جنت میں چلا جائے. مرنا ہے, آج مسلمانوں کو یقین ہی نہیں ہوتا ہے.
ارے جو ہوگا سو ہوگا، یہ مولویوں کے بھاشن ہیں، یہ تقریر ہے، ایسا مرنے کے بعد کچھ ہوگا نہیں۔ مولوی تقریر کرتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، بکواس ہے۔ آج مسلمانوں کا عقیدہ کتنا کمزور ہو گیا۔ یہی عقیدہ تو کفار مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا، وہ کہا کرتے تھے ان لن یبعثوا، ہرگز ہرگز ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، ہم مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے۔ اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید، کیا ہم دنیا میں مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے؟ کیا ہم دوبارہ دنیا میں مرنے کے بعد دوبارہ جیوت ہوں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، زمین کے اندر چلے جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ یہ اتنا مشکل ہے۔ وذالک رجع بعید، یہ تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے، بہت ہی زیادہ کٹھن ہے، بہت ہی زیادہ دور کی بات ہے۔ یہ عقل اور یہ دماغ اور کھوپڑی کے باپ کے باہر کی بات ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اس وجہ سے زندگی ایک بار ملی ہے، جو کرنا ہے سب کر لو۔ یہ کفار مکہ کا یہی عقیدہ تھا اور یہی سوچتے تھے۔ آج بھی مسلمانوں کا بھی یہی سوچ ہے، جو چاہو سو کر لو۔ آج دیکھیے مسلمان جلسوں میں بھی آیا تو وہی کر رہا ہے، کچھ لوگ سگریٹ پی رہا ہے۔ بتائیے، قرآن کی آیتیں ادھر تلاوت ہو رہی تھی، میں آ رہا دیکھ رہا کچھ لوگ سگریٹ ہی پی رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا لڑکیوں سے باتیں کرتے ہوئے، کچھ کو میں نے دیکھا کچھ اور کام کرتے ہوئے۔ اور مسلمانوں، کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے؟ کیا تمہارا عقیدہ بھی کفار مکہ کی طرح ہو گیا ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بھی باقاعدہ موجود ہے، مرتیو پشچات جنمم بھاوتی، مرنے کے بعد ایک دوبارہ زندگی تمہیں ملنے والی ہے۔ مرتیو پشچات جنمم بھاوتی، اس کے بعد تمہیں ایک دو اور مرتبہ تمہیں زندہ ہونا ہے۔ اور اسلام تو کہتا ہے قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اے نبی آپ اعلان کر دو اور ان کفار مکہ والوں سے کہہ دو قل بلا وربی، میرے رب کی قسم ضرور بضرور تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمہیں دوبارہ جیوت کیا جائے گا، تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے، ہاں اس بات کے اوپر قادر ہے۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ اللہ نے جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اور جب پیدا کر لیا اور جب تم مر جاتے تمہارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کہ اللہ دوبارہ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا؟ ضرور بضرور اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور اللہ تو کہتا ہے او نبی کہہ دو قل بلا وربی، او میرے نبی اعلان کر دو میرے رب کی قسم ضرور بضرور تم کو زندہ کیا جائے گا۔ اور صرف زندہ نہیں کیا جائے گا، تم نے دنیا میں کیا کیا، کہاں کیا، کیسے کیا، وہ ساری چیزوں کے بارے میں تم کو خبر دیا جائے گا، سارے چیزوں کے بارے میں تمہیں بتایا جائے گا۔ تم نے فلاں دن میں تم نے وہاں پہ کیا، فلاں وقت میں تم نے کیا، یہ ساری خبریں تمہیں دی جائے گی۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ او بنگال کے لوگوں، اللہ کہتا ہے یہ میرے لیے بڑا سمپل ہے، یہ بڑا آسان ہے، بہت ہی ایزی ہے کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں اور تمہارے بارے میں تمہیں دوبارہ بتا دوں۔ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ریکارڈر ہے، ریکارڈ کر رہا ہے۔ اب ہم چلے بھی جائیں گے، کل آپ تقریر دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے کیا بولا ہے۔ جب انسان کے پاس اتنا دماغ ہے کہ انسان کی باتوں کو، حرکتوں کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، تو کیا اللہ کے پاس کوئی ایسا CCTV کیمرہ نہیں ہے؟ کیا اللہ کے پاس کوئی ایسا ریکارڈر نہیں ہے؟
یا اللہ کے پاس کوئی ایسا ریکارڈر نہیں ہے جو ہماری زندگی کو ریکارڈ کرتا ہو؟ ہاں کیوں نہیں، ضرور اللہ کے پاس ایسا ریکارڈر ہے، اور ہر حال میں کل قیامت کے اللہ تعالیٰ وہ ریکارڈر چلا دے گا اور اللہ کہے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور میرے بندو جو تم نے نیک عمل کیے اس کو بھی تم دیکھ لو، اور جو تم نے دنیا میں برا عمل کیا اس کو بھی دیکھ لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، مرنا تو ہر کسی کو ہے، مرنا تو ضرور ہے، مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہمیں اور آپ کو ملے گی، ہمیں اور آپ کو ایک دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس آنے والی زندگی کی تیاری کرو، اس آنے والی زندگی کی تیاری کرو۔ کون اس کی زندگی کی تیاری کرے گا؟ اب ہمارے پاس کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر اب ڈرانے والا نہیں آئے گا، اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اسی وقت فرما دیا تھا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر اب دنیا میں نہیں آئے گا، میرے بعد اب کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ انا خاتم النبیین، میں نبیوں کے اوپر ختم کرنے والا، میں آخری نبی ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے مسلمانوں یہ مت سمجھو کہ کوئی اور نبی آ کر کے ہم کو ڈرانے والا آئے گا۔ مرنا ہے، مرنا تو ہر کسی کو ہے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، یہ مت سمجھو کہ ہم زلزلہ ترکی میں آیا، سیریا میں آیا تو یہاں نہیں آ سکتا ہے، یہ مت سوچو۔ بڑی بڑی عمارتیں چند سیکنڈوں کے اندر دھس گئی، چند سیکنڈوں کے اندر کروڑوں اور اربوں میں رہنے والا آدمی کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے، بیوی مر چکی ہے، بیٹا مر چکا ہے، بھائی جا چکا ہے، بہن جا چکی ہے، اکیلا آدمی رو رہا ہے، ہائے رے میری اولاد، ہائے رے میرے بال کہاں چلے گئے، چند سیکنڈوں کے اندر ختم، تباہ و برباد ہو کر کے رہ گیا۔ سوشل میڈیا کے اندر جا کر کے دیکھو، سیریا اور ترکی کا وہ منظر دیکھو میرے بھائیوں، غور کرو، تب بھی تم عبرت حاصل نہیں کر رہے ہو۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، اے دنیا کے لوگوں، اے بستی والوں، اے گاؤں والوں، کبھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم اپنے اپنے بستروں میں سوئے ہوئے ہو، اپنے اپنے گھر میں لیٹے ہوئے ہو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام کر رہے ہو، اور اچانک میرا عذاب آ جائے، اچانک میرا عذاب آ جائے اور تم اپنے گھر سے بھی نکل نہ پاؤ، تم تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاؤ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اوامن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کھیلنے میں لگے ہوئے ہو، تم فری فائر کھیل رہے ہو، تم شارٹ ویڈیو دیکھ رہے ہو، تم انجوائے کر رہے ہو، انسٹاگرام کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے اسی دوران اللہ کا عذاب آئے اور تم تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاؤ، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو بہت کچھ سوچ سمجھ کر کے زندگی کاٹنی چاہیے، اور اپنے قدم کو پھونک پھونک کر کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کو چیک کرو، اپنے آپ کا محاسبہ کیا کرو، اپنے آپ کو تم ہمیشہ چیک ان کرتے رہو۔ آپ اپنے آپ کو چیک کیجئے، ہر کوئی اپنے آپ کو چیک کرے، مرد بھی اپنے آپ کو چیک کریں تو عورتیں بھی اپنے آپ کو چیک کریں کہ اگر آج میں مر جاؤں، اسی وقت اگر موت آ جائے تو میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں۔ ہر کوئی اپنے آپ کو چیک کرے، مرنا تو ہے، کوئی موت سے بچ نہیں سکتا ہے۔ بڑے بڑے امیروں کو ہم نے دیکھا مرتے ہوئے، ہاں بہت سے ایسے لوگ آئے، آپ نے حضرت موسیٰ کا بھی واقعہ سنا ہوگا، جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت کا فرشتہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس فرشتے کو ایک تھپڑ مار دیا اس کے بعد اب اللہ کے پاس گیا اور اللہ نے باقاعدہ اس فرشتے کو ٹھیک ٹھاک کر کے بھیجا، جاؤ میرے نبی سے پوچھو کتنا دن تک زندہ رہنا چاہتے ہو، اس جانور کے اوپر اپنا ہاتھ مارو اور تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال ہوں گے ہر بال کے
مقابلے میں ایک ایک سال آپ کو بڑھا دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا اس کے بعد کیا ہے؟ جواب میں آتا ہے کہ پھر میں ہی آؤں گا تجھے مارنے کے لیے، یعنی موت آئے گی، جتنے سال آپ زندہ رہ لو موت تو آئے گی، لیکن میرے بھائیوں اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اپنے آپ کو چیکنگ کرتے رہو۔ اگر اسی وقت ہم مر گیا تو جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں؟ ابھی میں مر گیا، موت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا، اور کہاں آئے گی کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس وما تدری نفس بأي أرض تموت، موت کہاں آئے گی کوئی نہیں جانتا۔ یہ بنگال کے اندر تقریر کرنے والا ابوالکلام سلفی کہاں مر جائے کوئی نہیں جانتا ہے۔ بعض کو آپ نے دیکھا ہے کہ اپنے گھر سے نکلا کمانے کے لیے دلی اور بمبئی، اور وہیں پہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہیں پہ وہ مر گیا۔ بعض کو آپ نے دیکھا گھر سے نکلا سبزی لانے کے لیے، اور وہیں پہ وہ ایکسیڈنٹ کر گیا، وہیں پہ ہارٹ اٹیک کر کے وہ مر گیا۔ کوئی نہیں جانتا موت کب آئے گی۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، وہ لوگوں اپنے آپ کا محاسبہ کیا کرو، اپنے آپ کو چیکنگ کیا کرو، اپنے آپ کو تولتے رہو، اپنے آپ کو چیک کرتے رہو۔ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اپنے آپ کو وزن کرتے رہو اس سے پہلے کہ تم کو وزن کیا جائے۔ قیامت کا دن آئے گا اور اس دن انسان کو تولا جائے گا، ان کی نیکیوں کو بھی تولا جائے گا اور ان کی برائیوں کو بھی تولا جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اللہ کہتا میرے بندو قیامت کے دن جس کا نیکیوں کا پلہ بھاری پڑ جائے گا فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہوں گے، یہی لوگ جنتی ہوں گے، یہی لوگ جہنم سے بچا لیے جائیں گے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسکم، لیکن جس کی نیکیوں کا پلہ کم اور برائیوں کا پلہ زیادہ بھاری ہو جائے گا، برائیاں زیادہ اور نیکیاں کم، یہی لوگ قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اس وجہ سے ہمارے فاروق کہتے ہیں اپنے آپ کو چیکنگ کرتے رہو، اپنے آپ کو تولتے رہو، اپنے آپ کو ہمیشہ چیک کرتے رہو کہ اگر آج مجھے موت آ گئی تو جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں۔ آدمی برائی پہ برائی کر رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، برائی پہ برائی کر رہا ہے۔ اب بتائیے تقریر سننے کے لیے جلسوں کے اندر بھی آیا ہوا ہے، بازار میں گھوم رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، چائے پی رہا ہے اور ایک سے ایک چیز کھا رہا۔ ارے بھائی آپ تو روزانہ یہ کام کرتے ہیں، کبھی کبھی جلسہ ہو 2-4 گھنٹے کے لیے آپ بیٹھ کر کے سن نہیں سکتے ہیں؟ دین کی باتیں آپ کو سننے کا شوق نہیں ہے؟ آپ دین کے لیے اتنا بھی ٹائم نہیں نکال سکتے ہیں؟ جس نے زندگی دی ہے اس اللہ کے لیے 2-4 گھنٹے بھی آپ نہیں دے سکتے ہو؟ غور کرو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بڑا چتر سمجھتے ہو، آپ بہت چالاک سمجھتے ہو۔ اللہ کے نبی کی نظر میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے بڑا چتر اور سب سے بڑا چالاک آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو۔ آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لماذا ولا وعمل، آپ نے فرمایا سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، اور سب سے بڑا بیوقوف آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری نہ کرتا ہو، یہ سوچتا ہوں میں مسلمان ہوں، مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں، میں تو جنت ہی میں چلا جاؤں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ غلط ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا جنت میں جانے کی گارنٹی اور دلیل نہیں ہے۔ جب آپ اچھے اعمال نہیں کرو گے، جب آپ قرآن و حدیث کے اوپر زندگی نہیں گزارو گے، جب آپ اپنے قدم کو پھونک پھونک کر کے نہیں رکھو گے، جب اللہ سے توبہ نہیں کرو گے، اپنے آپ کو اللہ سے ڈرتے نہیں رکھو گے، اپنے آپ کو ڈراتے نہیں رہو گے، برائیوں سے بچتے رہو، برائیوں کے قریب مت جاؤ۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو۔ سب سے بڑا عقل مند اور چتر و چالاک وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو۔ آج ہمارے یہاں دیکھیں مرنے کے بعد کی زندگی کی کم، اس دنیا کی زیادہ تیاریاں ہو رہی ہیں۔
زیادہ تیاریاں. ایک کچھ لڑکوں کو آپ دیکھیے 24 گھنٹے میں 22 گھنٹہ پڑھتا ہے, 22 گھنٹہ 20 گھنٹہ پڑھ رہا ہے. دنیا میں اعلیٰ لیول پانے کے لیے, اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے وہ 22 گھنٹہ پڑھتا ہے. زندگی کب تک ہے؟ 50 سال, 60 سال, 70 سال. بس 70 سال کے بعد تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں. غور کیجئے آپ. اور جس زندگی کی تیاری کرنے کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ زندگی کبھی ختم نہ ہوگی, کبھی ختم نہ ہوگی. موت بھی نہیں آئے گی, کیونکہ موت کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. اسی وجہ سے اس دنیا میں رہو تو آخرت کی تیاری کرتے رہو. جس طریقے سے صحابہ نے تیاریاں کی اور جس طریقے سے پہلے کے لوگوں نے تیاریاں کی, ہاں پہلے کے لوگوں نے کس طریقے سے تیاریاں کی میرے بھائیوں, غور کرو, سوچو اور ذرا ان پہلوؤں کے اوپر نظر دوڑایا کرو. اور آئی بنگال کے لوگوں ذرا عمر فاروق کے اس واقعہ کے اوپر نظر دوڑاؤ. عمر فاروق رات کی تاریکی میں گشت کرنے والے ہیں, رات میں چکر لگا رہے ہیں, رات میں گھوم رہے ہیں. کہیں میری رعایا کے اوپر, کہیں عوام کے اوپر کوئی ظلم تو نہیں کر رہا ہے. میں اس کا میں نگہبان ہوں, میں امیر المومنین ہوں, میں مسلمانوں کا امیر بنایا گیا ہوں. مجھے دیکھنا چاہیے کہیں رات میں کوئی کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کرتا ہے. عمر فاروق رات میں گشت کر رہے ہیں, چکر لگا رہے ہیں. اسی دوران ایک گھر سے ایک آواز آتی ہے, بڑھیا کی آواز آتی ہے, او میری بیٹی اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملا دو. اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملا دو. یہ منظر آپ نے سنا ہوگا. جوان لڑکی ہے, ماں سے کہتی میری ماں, آپ نے عمر فاروق کا تو اعلان سنا ہی ہوگا کہ عمر فاروق نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کر دیا, کوئی دودھ کے اندر پانی نہ ملائے ورنہ اتنے کوڑے برسائے جائیں گے. ماں کہتی ہے او میری بیٹی, عمر فاروق کا یہ اعلان تو میں سنی ہوں, لیکن میری بیٹی تمہیں معلوم ہے رات کی آخری پہر میں اور اس تاریکی رات میں عمر فاروق اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوں گے, سو رہے ہوں گے. رات میں تم یہ کام کرو گے تو عمر فاروق کو معلوم نہ ہوگا اور ہمیں زیادہ فائدے مل جائیں گے, ہمیں زیادہ پیسے مل جائیں گے. اس وجہ سے میری بیٹی چلو اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملا دو, چلو اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملاؤ تاکہ ہمیں فائدہ زیادہ ملے. وہ 16, 17, 18 سال کی جوان لڑکی کا ایمان دیکھو, اور بنگال کی لڑکی ہو ذرا اس لڑکی کا ایمان دیکھو کیا کہتی ہے. اور میری ماں, ہاں آپ جو کہہ رہی ہیں کہ امیر المومنین کو پتہ نہیں چلے گا, ہاں بالکل پتہ نہیں چلے گا, لیکن میری ماں اس بات کا تو خیال کیجئے جو اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے, جو اللہ زمین کے ہر چیز سے واقف ہے, اگر کوئی چونٹی رات کی تاریکی میں چلتی ہو اس کے چلنے کی آواز کو جو اللہ جانتا ہے. اور میری ماں, کیا ہم یہ کام کریں گے اس اللہ کو معلوم نہ ہوگا؟ جب اس اللہ کو پتہ چل ہی جائے گا تو کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کون سا میں چہرہ دکھاؤں گی, کون سا میں چہرہ لے کر کے میں جاؤں گی. اے میری ماں, یہ غلط کام مت کرو. مرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے میرے بھائیوں. اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہے, کوئی کام کرو, غلط کام کر رہے ہو فوراً اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. کوئی کام کرو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. مجھے اللہ کے پاس کھڑا ہونا ہے, مجھے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کے پاس مجھے جواب دینا ہے. وہ شراب پینے والوں, وہ جوا کھیلنے والوں, وہ زنا کرنے والوں, وہ ڈکیتی کرنے والوں, وہ چوری کرنے والوں, وہ غلط کام کرنے والوں, اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو. اللہ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہے. ایک دن آئے گا مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا
پڑے گا، مجھے اپنے رب کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا رہے، اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچاتا رہے، اس ڈر سے کہ اللہ کے پاس جانا ہے اور مجھے حساب دینا ہوگا، اس وجہ سے میں یہ غلط کام نہیں کروں گا، اس وجہ سے میں چوری نہیں کروں گا، زنا نہیں کروں گا۔ آج دیکھیے لڑکوں کو، دیکھیے کیا حال ہے، اپنے موبائل میں اسٹیٹس میں وہی ابھی ایک نئی مووی آئی ہوئی ہے، باقاعدہ وہی لگایا ہوا ہے رنگ ٹون میں، دیکھ رہے ہیں۔ آج نوجوان لڑکوں کو دیکھیے انسٹاگرام میں آئی ڈی بنا کر کے لڑکے بھی ڈال رہے ہیں، اور آج کل کی لڑکیاں جب تک اپنی خوبصورتی کا پرچار نہ کر لیں تب تک کھانا ہی نہ پچے۔ دیکھتے ہیں آپ انسٹاگرام کھولیے، مسلم لڑکیاں آپ کو باقاعدہ ڈانس کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ کا ڈر ختم ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی تصویریں اپلوڈ کر کے باقاعدہ لکھتی ہے، نام فاطمہ ہے، سمیہ ہے، کلثوم ہے، اور باقاعدہ لکھتی ہے دوستو مجھے لائک کرو میں تمہیں اپنا نمبر دوں گی۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ حالات دیکھیے آپ۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو برائیوں سے روکتا رہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت بنا کر کے رکھی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے۔ جنت میں یہی لوگ آ جائیں گے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہو۔ اکیلے میں ہو تب بھی ڈرو، اور لوگوں کے بیچ میں ہو تب بھی ڈرو، اور قرآن تو کہتا ہے اور لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ سے خوف کھاتے رہو۔ تم اکیلے میں ہو تب بھی ڈرو، تنہائیوں میں رہو تب بھی ڈرو، تم لوگوں کے بیچ میں رہو تب بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج مسلمانوں کے اندر اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے۔ آج مسلمان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہی نہیں ہے۔ آج پولیس سے تو یہ قوم ڈر رہی ہے، آج اپنے محلے کے اماموں سے تو یہ قوم ڈرا کرتی ہے، اپنے یہاں کے لوگوں سے تو یہ لوگ ڈرا کرتے ہیں، لیکن جس سے ڈرنا چاہیے اور خوف کھانا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر ہی نہیں ہے۔ یہاں سے چلے جائیے سلیگوڑی کی طرف، آپ نظارہ اٹھا کر کے دیکھیے، بہت سے مسلم لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا کر کے انجوائے کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گی۔ کلکتہ جاؤ اور کلکتہ کی پارکوں میں نظر دوڑاؤ، بہت ساری مسلم لڑکیاں جینس اور ٹی شرٹ پہن کر کے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے نظر آئیں گی۔ بہت سے ہوٹلوں کے اندر باقاعدہ بہت سے لوگوں نے بتایا، مولوی صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ باقاعدہ مسلمان ہیں اور پیسہ لڑکیوں کے چکر میں اور شراب میں اس طریقے سے بہاتے ہیں کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور مسلم لڑکیاں حجاب پہن کر کے آیا کرتی ہے، اور حجاب نکال کر کے جینس اور ٹی شرٹ میں باقاعدہ ڈانس کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس پیسے نے لوگوں کو دیوانہ کر دیا ہے، اس دنیا نے لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کہہ رہا میرے بندو مجھ سے ڈرا کرو اور ڈرتے رہا کرو، کیونکہ جو مجھ سے ڈرے گا اور ڈر کر کے برائیوں کو چھوڑتا رہے گا اس کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے، جس جنت کے اندر نہ بڑھاپا ہے، نہ جس جنت کے اندر ٹینشن ہے، نہ جس جنت کے اندر کوئی کوئی بیماری ہے، بلکہ جنت میں جو آدمی چلا جائے گا اس میں موت نہیں ہے۔ جب جنت میں چلا جائے گا کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس میں ہمیشہ آدمی جوان رہے گا۔ وہ جنت کی تیاری کرو۔ او میرے بھائیو، دنیا میں ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاور بہت ہی زبردست ہے۔ سیریا میں آیا، یہاں بھی آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی ایسا کیوں ہے؟ زمین میں زلزلہ کیوں زیادہ آئے گا؟ زمین زیادہ ہلنے کیوں لگے گی؟ کیا وجہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور، جب لوگ
नाचने बजाने वालियों से बजाने वालियां ज़्यादा हो जाएंगी, नाचने बजाने वालियां, गाने वालियां और आलात मौसीकी जब बहुत ज़्यादा लोगों के पास हो जाएंगे। आज नौजवानों को देखो, जब तक वो गाना ना सुन ले उसे नींद ना आए। सुबह के वक्त जब उठेगा तो मेरे भाइयों वो कुरान की आयतें अपने मोबाइल से नहीं लगाएगा, बल्कि उसके मोबाइल से अगर गानों की आवाज़ ना आए तो सुबह भी ना करे। शाम में तो सोते समय भी गाना सुन करके सोया करता है। कुरान से कोई मतलब ही ना रहा, कुरान की आयतों से कोई दोस्ती ही ना रही, कुरान से कोई ताल्लुक ही ना रहा। आज रात भी कर रहा है और रात के समय भी गाना सुनते सुनते कर सो रहा है, गाना सुन करके सो रहा है, गलत चीजें देख करके सो रहा है, और सुबह के वक्त उठता तब भी वही काम करता है। आपने फरमाया वो शुरिबतिल खुमूर, जब लोग कसरत से शराब पीने लगेंगे, बहुत से मुसलमानों को आपने देखा होगा शराब पीते हुए, और शराब की लत इस कौम को बहुत ज्यादा लग चुकी है। शराब में ये कौम डूब चुकी है, जुआ खेलने में मस्त है। नौजवान लड़कों को देखो अपने मोबाइल के अंदर बहुत सा ऐसा ऐप रखा हुआ है जो कि हराम है, उसके जरिए से जैसे क्रिकेट हो या फुटबॉल हो तो बाकायदा माई सर्कल 11 या इसी तरीके से बहुत से ऐप लोगों ने रखा है और उसी में अपना पैसा लगाता है, जुआ खेलता है। ये भी तो जुए की एक शक्ल है जिसको इस्लाम ने हराम करार दिया है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो अपने वक्त को ज़ाय करने वालों, अपने वक्त को बर्बाद करने वालों, हराम कामों में लगाने वालों, अल्लाह ताला से डर जाओ। क्या मालूम इसी दौरान तुम्हारी मौत आ जाए, इसी दौरान तुम मर जाओ। इस वजह से अपने कदम को बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ाओ और अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहो। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो कैसे कैसे लोग थे और अल्लाह से डरने वाले लोग थे, और किस तरीके से अल्लाह से डरने वाले लोग थे। अल्लाह से डरने वाले लोग किस अंदाज से थे मेरे प्यारे साथियों, गौर करो। लुकमा भी खा नहीं रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखो, हजरत अबू बकर का ये गुलाम था, वो रोजाना कुछ ला करके अपने मालिक को दिया करता था, और हजरत अबू बकर उसको खा लिया करते थे और खाने से पहले सवाल किया करते थे, और मेरे गुलाम जो तुमने ये लाया ये हलाल का है कि हराम का है, क्योंकि हराम अगर जिस्म में चला गया तो जहन्नम में आदमी जाएगा, जन्नत में जा नहीं सकता है। गुलाम बताता मैं मेरे मालिक ये हलाल है, मैं हलाल तरीके से कमा करके लाया हूँ। हजरत अबू बकर उसको खा लिया करते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो गुलाम लेकर के आया और हजरत अबू बकर ने सवाल भी न किया और हजरत अबू बकर ने उसको खा लिया। गुलाम कहता है ओ मेरे मालिक, आज आपने पूछा नहीं हलाल का है कि हराम का है। हजरत अबू बकर कहते हैं रोजाना तुम हलाल का खिलाते हो, आज भी तुमने तो हलाल ही का खिलाया होगा। कहा क्या है मेरे मालिक, मुझे मालूम नहीं ये हलाल है कि हराम है, लेकिन मैंने जमाना जाहिलियत में या मैंने पहले किसी को मैंने बाकायदा कहा था कि तुम्हारी बीवी को बेटा होगा, मैंने ऐसे कह दिया था, बेटा ही हो गया और उसी खुशी में इसने खिला दिया। हजरत अबू बकर ने फौरन उंगली मुंह में डाली और बाकायदा उल्टी किया और इतना करता रहा जब तक कि वो सारा का सारा बाहर न निकल गया। ये खौफ इलाही नहीं तो और फिर किया था। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, जबकि हजरत अबू बकर के बारे में हमें और आपको मालूम है कि अल्लाह के नबी ने हजरत अबू बकर के बारे में फरमाया था आई अबू बकर तू जन्नती, आई अबू बकर तू जन्नती। मेरे प्यारे साथियों उमर फारूक को जरा देखो, उमर फारूक ये भी जन्नती है, लेकिन उमर फारूक कितना ज्यादा अल्लाह से डरा करते थे और कितना ज्यादा खौफ खाया करते थे कि हजरत उमर फारूक रो रो करके आप इतने आंसू आपने निकाले थे और रो करके आपकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे, इतना ज्यादा रोया करते थे और बाकायदा ये दुआ भी मांगा करते थे रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन अज़ाबहा कान गराबा। ये हजरत उमर फारूक रात की तारीख में ये दुआ पढ़ा करते थे। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, हजरत उमर फारूक इस तरीके से डरा कर देते और अल्लाह से डर इतना ज्यादा था कि कोई काम करने से पहले कई मर्तबा सोचा करते थे। एक बुढ़िया ने
عمر فاروق کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد عمر فاروق سے کہتی ہے او عمر فاروق تو میرا فیصلہ یہاں کرے گا کہ کل قیامت کی اللہ کی عدالت میں کرے گا۔ عمر فاروق فوراً نیچے اترے اور اس بڑھی عورت کے پاس جانے کے بعد کہتے ہیں او میری ماں بتاؤ کیا معاملہ ہے، یہی فیصلہ میں تمہارا کرتا ہوں، قیامت کے دن میرا کیا حال ہونے والا ہے مجھے بھی معلوم نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں معاملہ حل کر لیا کرتے تھے اور اگر کوئی معاملہ ہو جایا کرتا تھا تو معافی مانگ لیا کرتے تھے، اسے مرنے کا بڑا ڈر، مرنے کے بعد کی زندگی کا بڑا ڈر تھا کہ اللہ کے پاس مجھے جا کر کے حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ ایک صحابی ہے جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے کالے کلوٹے صحابی ہیں، بہت ہی زیادہ کالے، لیکن کیا ہوا اللہ کی نظر میں جنتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت بلال کے بارے میں فرمایا تھا اور بلال میں نے جنت دیکھا ہے، اور جنت دیکھنے کے بعد جب میں جنت میں جا رہا تھا تو اے بلال میں نے تمہارے جوتیوں کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے۔ اے بلال تم کیا عمل کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تجھے مرنے سے پہلے جنت تیرے لیے کنفرم کر دیا ہے۔ حضرت بلال نے کہا تھا او اللہ کے نبی بہت زیادہ تو عمل میرے پاس نہیں ہے، لیکن ہمیشہ باوضو میں رہتا ہوں، ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب میں وضو کرتا ہوں اور جتنی طاقت مجھے ملتی ہے، کبھی 2 کبھی 4 کبھی 6 کبھی 8 کبھی 10 اتنی رکعتیں نماز پڑھ لیا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں کالے صحابی ہیں، لیکن ذرا غور کرو ایک صحابی نے اس کو کالا کلوٹا کہہ دیا، صرف اتنا کہے کالے کلوٹے، اتنا کہہ دیا، اتنا کہنا تھا کہ حضرت بلال جلدی سے اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے پاس پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس صحابی نے، اس ساتھی نے مجھے کالا کہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ ابھی تک تمہارے اندر زمانہ جاہلیت نہیں گئی ہے، زمانہ جاہلیت کی وہ چیزیں ختم نہیں ہوئی ہیں، او تمہیں معلوم نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو اللہ کی نظر میں کوئی کالا کوئی گورا کوئی موٹا کوئی پتلا کوئی دبلا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کوئی امیر کوئی غریب اللہ کی نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں سب سے پیارا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ ایک جھونپڑی میں رہنے والا کالا آدمی ہے، ایک جھونپڑی میں رہنے والی ایک عورت ہے، کالی ہے کلوٹی ہے، بہت ہی زیادہ بیوٹیفل اور سندر نہیں ہے، لیکن اگر وہ اللہ سے ڈرنے والی ہے تو اللہ کی نظر میں بہت ہی زیادہ پیاری ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، نبی اکرم کے دور میں ایسی بھی عورتیں گزری ہیں۔ ایک عورت بہت کالی کلوٹی تھی، لیکن ایک صحابی کہتے ہیں یہ عورت وہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت قرار دیا ہے، جنتی قرار دیا ہے۔ کسی نے سوال کیا کیا منظر ہے بتاؤ، جواب دیتے ہیں کہ یہی وہ عورت ہے جو اللہ کے نبی کے پاس گئی تھی، اور نبی کے پاس جانے کے بعد اس نے شکایت کی تھی او اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی مجھے ایک بیماری لگ گئی ہے، اور جب وہ بیماری مجھے لگتی ہے تو میں برہنہ ہو جایا کرتی ہوں، میرے جسم سے کپڑے الگ ہو جایا کرتے ہیں، اور لوگ دیکھ کر کے میرا جسم دیکھ کر کے مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے میری بیماری ختم ہو جائے، اے اللہ کے نبی میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے بیوی، اے عورت، اے خاتون، اے عورت یہ بتاؤ اگر تم صبر کرو گے تو تیرے لیے جنت ہے، ان شئت صبرتی ولک الجنہ، اگر تم صبر کر لو تیرے لیے جنت ہے، وان شئت دعوت اللہ، اگر تم کہو تو میں اللہ سے دعا کر دوں، تم کہو تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے تیرے لیے میں دعا کر دوں اور تم ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن جنت کی گارنٹی نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے جنت چاہیے، مجھے جنت چاہیے،
یہ بیماری رہے تو رہنے دیجئے، لیکن اللہ کے رسول مجھے جنت چاہیے، میں صبر کروں گی، لیکن اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، میرے لیے ایک دعا اور کر دیجئے، جب مجھے یہ بیماری لگے میرا جسم کوئی نہ دکھے، میرے جسم کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے، کوئی مجھے برہنہ حالت میں نہ دیکھے، اے اللہ کے رسول یہ بیماری لگتی ہے، لگ جانے دو، ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے، صبر کر لوں گی، لیکن اللہ کے رسول پردہ ختم ہو جاتا ہے، میرے سر سے دوپٹہ ہٹ جاتا ہے، میرے جسم سے کپڑے الگ ہو جایا کرتے ہیں، بعد میں مجھے بڑی شرم آتی ہے اور مجھے بہت اپنے آپ کو کوستی رہتی ہوں، اے اللہ کے نبی یہ دعا کر دیجئے۔ اللہ کے ربی نے دعا کی کہ اللہ اس عورت کو جب بھی یہ بیماری لگے، اللہ اس عورت کی حفاظت کرنا اور اس کی شرم و حیا کی حفاظت کرنا، اس میں جسم کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد اس عورت کی زندگی میں کئی مرتبہ وہ بیماری لگی، مرگی کی بیماری اٹھی، لیکن وہ عورت کبھی بھی برہنہ نہ ہوئی۔ میرے پیارے ساتھیوں اور یہاں کی بنگال کی لڑکیوں، ذرا سوچو، بیماری کی حالت میں اس عورت کا کپڑا اس کے جسم سے الگ ہو جایا کرتا تھا، لیکن اس عورت نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ ایک حیادار عورت اور اللہ سے ڈرنے والی عورت وہ ہوا کرتی ہے جو اپنے جسموں کی حفاظت کیا کرتی ہے، اپنے جسم کی حفاظت کیا کرتی ہے۔ ایسی عورت آج دنیا میں کہاں ملتی ہے؟ بہت کم آپ کو ملیں گے۔ آج تو لڑکیاں آپ کو ایسے ملیں گی، اپنے جسم کو دکھاتے ہوئے نظر آئیں گی، اپنے جسم کو، اپنے بال کو اور اپنے جسم کے الگ الگ حصوں کو دکھاتے ہوئے نظر آئیں گی۔ ابھی سیریا کا میں منظر پڑھ رہا تھا اور سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو وائرل ہے، آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو وائرل ہے، ایک عورت، جوان لڑکی ایک ملبے میں دبی ہوئی ہے، اوپر سے پورا کا پورا مکان گرا ہے اور ملبے کے نیچے دبی ہوئی ایک عورت ہے۔ اب وہاں کے لوگ اس کو نکال رہے، نکلو بہن نکل جاؤ۔ وہ عورت کیا جواب دیتی ہے؟ میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، میں کیسے باہر نکلوں؟ میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، میں باہر کیسے نکلوں؟ اپنے آپ کو مارنا تو گوارا کر سکتی ہوں، لیکن اپنے آپ کو بغیر پردے سے باہر نکلنا گوارا نہیں کر سکتی ہوں۔ اس وجہ سے اگر مجھے یہاں سے باہر نکالنا ہے تو میرے لیے دوپٹہ لے کر کے آؤ، میرے لیے حجاب لے کر کے آؤ۔ دوڑتے ہوئے ایک آدمی گیا اور دوپٹہ لے کر کے آیا اور اس کو ملبے کے اندر میں اس کو دوپٹہ دیا۔ اس عورت نے دوپٹے کو سر کے اوپر رکھا، تب وہ باہر نکلتی ہے۔ ایسی حیادار عورت آج بھی دنیا میں باقی ہے، لیکن آج مسلمانوں کے اندر دیکھو بہت سی لڑکیاں اب جب تک اپنے جسم کے الگ الگ حصوں کو دکھا نہ لے تب تک اس کو چین نہ ملے۔ اور میرے بھائیوں، ایسی عورتوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات۔ ایسی لڑکیاں اس امت کے اندر آئیں گی، کچھ عورتیں ایسی آئیں گی کپڑا تو پہنی ہوئی ہوں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی، ننگی نظر آئیں گی، کپڑا پہنیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی۔ ابھی بنگال کے اندر کچھ جگہوں میں کیا ہوتا ہے، ایک دم یہ پاجامہ اس کو ایک دم ٹائٹ پہنتی ہے اور یہاں تک یہ پورا پنڈلی نظر آتا ہے۔ ابھی یہ ایک الگ اسٹائل چل نکلا ہے، پوری پنڈلی نظر آ رہی ہے۔ اب بتائیے، غور کیجئے میرے بھائیوں، اسلام کے اندر باقاعدہ عورت کا پردہ اتنا زیادہ بتایا گیا ہے، اتنا زیادہ بتایا گیا ہے۔ عورت کا معنی پردہ ہی ہے، لیکن اپنے جسم کو دکھانے والیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، ولا يدخلن الجنہ ولا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ولا یجدن ریحہا، جنت میں جانے کی دور کی بات ہے، ایسی لڑکیاں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ جو
جسم کو دکھاتی میں چلتی ہیں، جو ٹائٹ کپڑے پہن کر کے چلتی ہو، جو خوشبو لگا کر کے چلتی ہو، جو بغیر اپنے سر کے اوپر دوپٹہ لگا کر کے بازاروں میں نکلتی ہو، ایسی عورتیں جنت میں جا نہیں سکتی ہے۔ اللہ سے ڈرنے والی بنو، اللہ سے ڈرنے والے بنو میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ رب العالمین کی نظر میں ایک ہم اور آپ، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دیکھ رہا ہے، جو جو کام ہم اور آپ کر رہے ہیں اس کو بھی اللہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اس وجہ سے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، سب سے بڑا کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر انٹری کر لیا گیا۔ پھر فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے، دنیا دھوکہ دینے والی ہے۔ بہت کمایا ہم نے، آپ نے بہت کمایا، آپ کے پاس بینکوں کے اندر پیسے ہیں، اچانک موت آئی تو دھوکہ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یہ پیسہ کام نہیں آیا، یہ بلڈنگیں کام نہ آئی، یہ دولتیں کام نہ آئی، یہ کپڑے، یہ گاڑیاں، یہ کچھ بھی کام نہیں آیا۔ اس وجہ سے میرے بھائیو یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے۔ اس آخرت کی تیاری کرو جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس آخرت کی تیاری کرو جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی آخرت کی تیاری کیا کرتے تھے، اور آپ نے اپنے بیٹی سے بھی کہا تھا اے میری بیٹی اس آخرت کی تیاری کر لو، اے میری بیٹی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، اور میری بیٹی کل قیامت کے دن تیرا باپ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اے میری بیٹی اچھے اچھے اعمال کر لے، نیکیاں کر لے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جا۔ میرے پیارے ساتھیو، مرنا ہے، ہر کسی کو موت آئے گی، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو۔ ابھی یہ مدرسے کا جلسہ ہے، اس میں بہت سے لوگوں نے تعاون بھی دیا ہوگا اور بہت سے لوگوں نے تعاون بھی نہیں دیا ہوگا، کیا ملے گا فائدہ؟ بہت کا ایمان اور عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا بھروسہ ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ایمان مرنے کے بعد کی نہیں ہے، غیب کے اوپر ایمان نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جو غیب کے اوپر ایمان رکھتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا آزمائش کے طور پر۔ میرا کون سا بندہ مجھ سے ڈرتا ہے؟ میرا کون سا بندہ مجھ سے نہیں ڈرتا ہے؟ اللہ نے ہر چیز آپ کے سامنے رکھ دی، آپ کے اگل بگل میں ہر طرف برائیاں ہی برائیاں ہیں، آزمائش ہی آزمائش ہے۔ اپنے آپ کو بچا کر کے چلنا ہوگا، اپنے آپ کو ایماندار بنانا ہوگا، اپنے آپ کو ایمان والا بنانا ہوگا، اور اللہ کا نیک بندہ ان برائیوں سے بچ سکتا ہے اور جنت میں جا سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کیوں کہ 12:30 بھی بج چکے ہیں اور مجھے نکلنا بھی ہے، بہت دور سے آیا۔ ہمارے شیخ غیاث الدین سلفی صاحب موجود تھے، مجھے امید تھی کہ 12 بجے تک پروگرام ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے اس علاقے میں ایک ماحول بنا ہے، اور بہت خوشی کی بات ہے کہ بڑے بڑے عالم نے یہ ایک ادھر کا ایک ماحول بنایا کہ پوری رات بھر جلسہ سننے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور واقعی کوئی مطلب نہیں ہے۔ فجر کی نماز کو اہمیت دو اور سوچو کہ ہم اور آپ نمازی بنے۔ ذرا حضرت معاویہ کو واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت معاویہ کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، حضرت معاویہ اٹھتے ہیں اور فجر کی نماز جا کر کے پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ روتے اور گڑ گڑاتے ہیں، کہا اللہ مجھ سے فجر کی نماز چھوٹ گئی، آئے اللہ مجھے تو معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ فجر کی نماز چھوٹی ہے، جا کر کے نماز بھی انہوں نے پڑھی ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت معاویہ بہت ہی زیادہ رو رہے ہیں، ہزاروں کے تار رو رہے ہیں۔ دوسری رات جب حضرت معاویہ اپنے بستر میں سوئے ہوئے، فجر کے وقت اذان کی آواز آئی، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، لیکن حضرت معاویہ کی آنکھ آج بھی نہیں کھلی ہے۔ اچانک ایک آواز آئی، اے معاویہ اٹھو، اور فجر کی اذان ہو چکی ہے، چلو نماز تم ادا کر لو، تمہاری آنکھ کیوں نہیں کھل رہی ہے؟ جلدی سے اٹھو، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، نماز ادا کر لو۔ حضرت معاویہ اٹھتے ہیں اور اس آدمی سے پوچھتے ہیں بتاؤ جگانے والے تم کون ہو اور مجھے جگانے کے لیے کیسے آ گئے ہو؟ کون ہو تم؟ اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں، میں تمہیں جگانے کے لیے آیا ہوں۔
کہ جگانے کے لیے آئے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ کل میں نے تمہیں سلا دیا تھا، لیکن اے معاویہ تمہاری آنکھ جیسے کھلی، تم نماز کے لیے مسجد میں پہنچے، نماز تم نے ادا کی اور اتنا زیادہ تم اللہ کے سامنے روئے، اتنا زیادہ تم نے اللہ کے سامنے معافی مانگی، جتنا ثواب تمہیں فجر میں ملنا تھا اس سے زیادہ تمہیں مل گیا ہے۔ اے معاویہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہیں نیکیاں زیادہ ملے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں، اگر ایک وقت کی نماز چھوٹ جایا کرتی ہے تو وہ بے چین ہو جایا کرتا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتی رہتا ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کے اوپر غور کریں، نماز پہ نماز چھوٹتی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہماری لڑکیاں بے پردہ ہو کر کی چلا کرتی ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمارے لڑکے بے نمازی ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمارے گھر کے اندر دینی ماحول نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمارے سماج کے اندر دینی ماحول نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سماج کے اندر اللہ کا ڈر کون پیدا کرے گا اور کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہو، اپنے بچوں کو اللہ کا پاور بتاؤ، اللہ کا خوف بتاؤ کہ اللہ کتنا پاورفل ہے، عرش کے اوپر ہوتے ہوئے فرش کی تمام چیزوں سے واقف ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، موت تو آ جائے گی، کبھی بھی آ سکتی ہے میرے بھائیوں، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لیکن اپنی زندگی میں اللہ کا ڈر رکھو۔ کوئی برائی کرنے سے پہلے سوچو اگر میں مر گیا تو اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، سوچئے اور تصور کیجئے، جب اللہ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے، اس دنیا نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا، ہمارے ساتھ یہ دنیا کیا وفا کرے گی؟ آج ہم اور آپ اس دنیا میں جیوت ہیں، کل مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، کوئی ہماری قبر میں آ کر کے کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں مر جاؤں گا، قبر میں چلا جاؤں گا، اس قبر کے لیے ہم نے کون سی تیاری کی ہے؟ بازاروں میں چکر لگانے والوں، اپنے موبائل میں رات بھر گزارنے والوں، اور موبائل میں گندی گندی فلمیں دیکھنے والوں، اور لڑکیوں سے چیٹنگ اور باتیں کرنے والوں، اور زنا کرنے والوں، کبھی کبھی قبر کو اپنی زندگی میں یاد کر لیا کرو، اور کبھی کبھی قبر کو اپنے ذہن میں لا لیا کرو۔ ہاں، قبر کی وہ اندھیری رات اللہ کے نبی نے باقاعدہ کبھی فرمایا تھا اعدوا لمثل ھذا، او دنیا کے لوگوں اس قبر کی تیاری کرو، اس قبر کی تیاری کرو، ہاں اس قبر کی تیاری کرو، اس قبر میں تمہیں بھی آنا ہے، اس قبر میں مجھے بھی آنا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کو دیکھو، اتنے بڑے خلیفہ اور اتنا اللہ کا دیندار بندہ اور اللہ سے اتنا ڈرنے والا آدمی، اللہ سے اتنا خوف کھانے والا عمر بن عبدالعزیز جب کبھی کبھی قبرستان کے پاس جایا کرتے تھے، جب